اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق اور عنایت سے آج ہم سب لوگ اس خوبصورت نشست کے آج کی اس محفل کے اس نشست کے انعقاد پر میں آج کی اس محفل کے اس نشست کے میزبان ہمارا پیارا ہونہار شکیل محمد پرویز صاحب کو قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دوسرے ہمارے محترم محمد اختر بزمی صاحب، ان کو بھی جو ان کی کوششیں اور کاوشیں ہیں ویڈیو کے حوالے سے ان پر مبارکباد اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بغیر کسی تمہید کے وقت بڑا لمیٹڈ ہے، 7:30 پر مجھے اپنی تقریر کو، اپنی سپیچ کو وائنڈ اپ کرنا ہے، اور جو کچھ بھی آپ سے کہنا ہے وہ اس عرصے کے اندر اندر ہی کہنا ہے۔ کہنے کو بہت کچھ ہے اور وقت کی تنگ دامانی کا احساس بھی ہے، سو اس لیے میں بغیر تمہید کے بات کو شروع کر رہا ہوں کہ ہماری آج کی اس نشست کے اندر گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے خوشگوار زندگی۔ خوشگوار زندگی کیسے گزاری جائے اس 21ویں صدی کے پر آشوب ماحول کے اندر۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اچھی طرح سمجھ لیں کہ خوشگوار زندگی کا مفہوم ہمارے نزدیک کیا ہے۔ خوشگوار زندگی کا معنی یہ ہے کہ انسان کا جسم صحت مند اور ہلکا پھلکا چاق و چوبند ہو، یہ نہ ہو کبھی یہاں درد ہو رہی ہے، کبھی یہاں درد ہو رہی ہے، کبھی یہاں درد ہو رہی ہے، کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ۔ جسم صحت مند ہو، فریش ہو، چاق و چوبند ہو، اس کے بعد انسان کا مائنڈ پرسکون ہو، اس کے اندر حسد کے، بغض کے، کینے کے، غصے کے، نفرت کے، عداوتوں کے خیالات، یہ سارے کا سارا جو زہر، وہم ہیں، وسوسے ہیں، خدشے ہیں، اندیشے ہیں، خوف ہیں، غم ہے، یہ ساری چیزوں سے مائنڈ بڑی حد تک خالی ہو اور پرسکون ہو، کول مائنڈ۔ اور اس کے بعد انسان کے جسم اور ذہن سے اوپر ایک روح ہے، وہ روح بھی فریش ہو، طاقتور ہو، تر و تازہ ہو، تنو مند ہو۔ اور روح کی فریشنس اور تر و تازگی کی 3 علامتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جس وقت روح زندہ اور بیدار ہونا شروع ہو جائے گی نا، وہ 3 علامتیں بیک وقت ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جیسے جیسے وہ علامتیں آنی شروع ہو جائیں سمجھ لیجئے کام بننا شروع ہو گیا ہے۔ پہلی علامت یہ ہے کہ بغیر کوئی میٹھی چیز کھائے زبان کے اندر ہر وقت ایک ہلکا ہلکا میٹھا پن کا احساس محسوس ہوگا، مٹھاس سی ایک گل رہی ہوگی، ایک رس سا گل رہا ہوگا۔ اور جب خاص طور پر بندہ پھر ذکر کی طرف آئے گا تو اس وقت تو پھر یہ حال ہوگا حافظ شیرازی کے الفاظ میں کہ نامے او چو بر زبانم میرود ہر بنمو از اصل جوئے شود۔ جب اس محبوب کا نام میری زبان پر آتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے جسم کا انگ انگ شہد کی ندی کے اندر نہا گیا ہے۔ وہ حافظ شیرازی تھے اور بہت صدیاں پہلے تھے، لیکن 21ویں صدی کے انسان کو بھی کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کا نام لے تو سارا جسم نہ صحیح جس زبان سے نام لے رہا ہے اس زبان کے اندر تو کوئی شرینی کا احساس ہو۔ کیا وجہ ہے کہ لیمن کا ذکر آئے، مٹھائی کا ذکر آئے تو منہ میں پانی آ جائے،
لیمن نچوڑے منہ میں پانی آ جائے، مٹھائی کھائیں منہ میں پانی آ جائے، اور اللہ کا بندہ ذکر کر رہا ہو اور کچھ بھی نہ ہو، تو پہلی علامت یہ ہوگی۔ اور دوسری علامت یہ ہوگی کہ بغیر کسی چنبیلی اور گلاب کو سونگے ہی سانسوں کے اندر ایک میٹھی میٹھی سی بھینی بھینی سی خوشبو کا ہر وقت احساس آتا رہے گا۔ یہ علامتیں بتا رہا ہوں کہ جب روح نے زندہ اور بیدار ہونا۔ دوسری علامت یہ بھینی بھینی خوشبو، اور تیسری علامت یہ کہ بغیر کسی وجہ کے ہی دل کے اندر ہر وقت ایک کیف اور ایک سرور سا محسوس ہوتا ہوگا۔ یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، وہ ہلکا ہلکا سرور ہر وقت دل کے اندر بغیر کسی وجہ کے محسوس ہو رہا ہوگا۔ تو روح تر و تازہ ہو، جسم صحت مند ہو اور ذہن پرسکون ہو، اور اس سے آگے بڑھ کر انسان کے پاس اتنا مال و دولت بھی ہو کہ دوسروں کے سامنے اپنی ضروریات کے لیے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ پیکرے استغنا جو بندے کو بنا دے، اتنا کا مال و دولت بھی اس کے پاس ہو، پھر عادتوں کے اوپر کنٹرول ہو، ضبط ہو، خیالات پر ضبط ہو، اور اس کے بعد جس ماحول کے اندر رہ رہا ہو اس ماحول کے اندر ایک باوقار زندگی گزار رہا ہو، ماحول کے اندر بیوی بچوں کی نگاہوں میں، ہمسایوں دوست احباب کی نگاہوں میں اس کا ایک وقار ہو، ایک عزت ہو، ایک مقام ہو، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ دنیا تو اچھی گزری رہی ہو، اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور رہی ہو، انسان کا ہر قدم اسے جنت کے قریب کر رہا ہو، ہر آنے والا اگلا لمحہ اسے جنت کی، اس کی اور جنت کے درمیان فاصلوں کو کچھ کم کر رہا ہو، اور مرنے سے پہلے ہی جنت کی زندگی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کر رہا ہو، دنیا کے اندر چلتے ہوئے ایسے محسوس ہو رہا ہو جیسے آخرت کی زمین پر چل رہا ہو۔ This is the concept of a pleasant life۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگلی بات، آگے چلنے سے پہلے دو باتیں اور اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ نمبر ایک یہ کہ یہ زندگی جس کا میں نقشہ کھینچ رہا ہوں، یہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے پاسبل ہے، مکمل طور پر ممکن ہے۔ قطعاً کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میرے لیے تو مشکل ہے یہ چیزیں جو بتا رہے ہیں، ہر ایک کے لیے پاسبل ہے، ممکن ہے۔ اور نمبر دو یہ کہ یہ زندگی جن حالات کے اندر آپ آج ہیں، جہاں آپ جس خاندان میں پیدا ہو گئے، جس ماحول میں، جس ملک میں، جس شہر میں، جس دیش میں، جس زبان میں، جن حالات میں بھی رہ رہے ہیں، انہی حالات کے اندر یہ زندگی ممکن ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو مائگریٹ کرنا پڑنا ہے یا کوئی اور انتظار کرنا پڑنا ہے کہ یہ حکومت بدلے یا کچھ اور ہو تو پھر زندگی نہیں، انہی حالات کے دائرے کے اندر یہ ممکن ہے، سب کچھ ممکن ہے۔ اور ان دونوں باتوں کی صداقت پر کہنے والے کو اتنا یقین ہے جتنا یقین آج آپ کو اس وقت رات کے رات ہونے کا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے، ایک بات اور نوٹ کر لیں، ہم سب کے دلوں کے اندر اس آئیڈیل لائف کی جو ایک خواہش ہے نا، وہ بائی برتھ ہی ہمارے اندر رکھ دی گئی ہے اور وہ انگڑائیاں لے رہی ہے، اور ہماری تمام تر کوششوں اور کاوشوں کا مقصد بھی یہی ہے، اسی زندگی کو پانا، اس زندگی کو پانا۔ جتنے پاپڑ ہم صبح سے شام تک بیل رہے ہیں نا، جتنی کوششیں کاوشیں بھاگ دوڑ دھوپ ہم کر رہے ہیں، وہ ساری کی ساری اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہم ایک آئیڈیل لائف کی خواہش ہے جو ہمارے اندر اللہ نے رکھ دی ہے۔ اب اس آئیڈیل لائف کی جو طلب کا اوریجنل جواب جو ہے وہ تو جنت کے اندر جا کر ہے، اصل آئیڈیل لائف وہاں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا ایک ابتدائی سیمپل جنت کی راہ کی طرف چلنے والوں کو دنیا کے اندر بھی دیتا ہے، اور دنیا کے اندر وہی آئیڈیل لائف ہے جس کا میں نے اسکیچ کھینچا ہے۔ مجھے اس دانشور کا بڑا ایک قول پسند ہے، وہ کہتا ہے مرنے کے بعد جنت میں رہنے کے لیے مرنے سے پہلے جنت میں رہنا ہوگا، مرنے کے بعد جنت میں جانے کے لیے مرنے سے پہلے جنت میں رہنا ہوگا۔ یعنی لائف ایسی ہو کہ جو انسان کو پتہ چل رہا ہو، صبح ہونے والی ہوتی ہے
پتہ آثار پہلے ہی نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بارش آنے لگتی ہے آثار پہلے ہی نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سردی گرمی خزاں بہار آنے لگتی ہیں آثار پہلے ہی نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب سردی آ رہی ہے, اب گرمی آ رہی ہے, اب خزاں آ رہی ہے, بہار آ رہی ہے. تو اسی طرح جس نے مرنے کے بعد جنتی زندگی میں جانا ہے اسے آثار پہلے محسوس ہونے چاہیے اسی دنیا کے اندر. اسی کو ہم خوشگوار لائف کہہ رہے ہیں. اور میں یہ ساری باتیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. آئیے اس کی تصدیق ہم قرآن سے کرا کرنا تو پھر آگے چلتے ہیں. قرآن کی جو آیت میں نے ابتدا میں تلاوت کی اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن. جو مومن مرد یا عورت کوئی ہو, کوئی شرط نہیں ہے کہ اس کے حالات کیا ہوں, امیر ہے, غریب ہے, وزیر ہے, فقیر ہے, مشیر ہے کیا نہیں ہے, کس ملک میں ہے. فرمایا جو بھی مومن مرد یا عورت عمل صالحا نیک اعمال کرتا ہے فلنحینہ حیاتا طیبہ, وعدہ کر رہا ہے اللہ کہ ہم اسے ایک باوقار, ایک خوشگوار زندگی, حیاتا طیبہ کا ترجمہ ہم خوشگوار زندگی سے کر رہے ہیں. باوقار خوشگوار زندگی عطا کر دیں گے. اور کہاں؟ یہ دنیا کی بات ہے. والا نجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون. اور قیامت والے دن ان کا اجر جنت کی صورت میں الگ سے رکھا ہوا ہے. قرآن صرف دنیا کی بات نہیں کرتا ہے, اسلام صرف آخرت کی بات نہیں کرتا ہے. اسلام دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے لے کر چلتا ہے. ہمیں جو دعا سکھائی گئی وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یا اللہ جو دنیا کا حسنہ ہے وہ بھی ہمیں دے دے. وفی الآخرۃ حسنہ, اور جو آخرت کا حسنہ ہے وہ بھی ہمیں دے دے. وقنا عذاب النار, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. حاضرین محترم, ہم سائنس کی جتنی ترقیاں ہیں وہ ساری کی ساری ہماری اسی خواہش کی تکمیل کے لیے ہی سامنے آئی ہے. ہم نے بھی آج تک جتنی کوششیں کاوشیں کی ہیں وہ اسی لائف کو پانے کے لیے کی ہیں. لیکن کوشش تو ہر کوئی کر رہا ہے, مگر جو لوگ اس آئیڈیل لائف کو پا چکے ہیں وہ انگلیوں کی پوروں پر گنے جا سکتے ہیں. وہ گنتی کے لوگ ہیں, بہت تھوڑے ہیں. اور اکثریت ایسی ہے کہ محرومیوں, پریشانیوں اور ٹینشنوں کے اندر زندگی بسر کر کے گمنامی کے قبرستان کے اندر دفن ہو جاتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے, کیا کہاں ہماری کمی کہاں رہی, ہم نے کہاں کہاں کوئی مسٹیک کی, اور آئندہ ان مسٹیک سے بچ کر ہم کیسے اس لائف کو پا سکتے ہیں. یاد رکھیں زندگی کے ہر دور کے اندر غالب نے کہا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. زندگی کے ہر دور, خواہشیں تو بے شمار ہوتی ہیں انسان میں, لیکن ہر دور کے اندر کوئی 2-4 خواہشیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان سوچتا ہے بس یہ پوری ہو جائے نا, اس کے بعد سکون ہی سکون ہے. اللہ خیر تھا. یہی سوچتے سوچتے بچپن سے جوانی میں آتا ہے, جوانی سے بڑھاپے میں جاتا ہے, اور بڑھاپے سے آگے چلتے ہوئے قبر میں اتر جاتا ہے, اور وہ سارا معاملہ وہی رہتا ہے. اس لیے کہ وہ 2-4 خواہشیں جیسے جیسے پورے ہونے کا وقت قریب آتا ہے اور ویسے اس وقت تک 2-4 اور نئی پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. اب بندہ کہتا اچھا یہ اگر ہو جائے نا, بچہ ہوتا ہے کہتا بس یہ فلاں امتحان پاس کر دوں پھر مزے ہی مزے ہیں, پھر فلاں کر دوں مزے ہی مزے ہیں, پھر فلاں کر دوں مزے ہی مزے ہیں, پھر کہتا بس یہ جاب مل جائے مزے ہی مزے ہیں, اس کے بعد شادی ہو جائے تو پھر عیش ہی عیش ہے, شادی کے بعد بس کوئی بچہ ایک آدھ ہو جائے تو مزے ہی ہیں بس. اب اس کے بعد تھوڑا سا یہ جوان ہو جائے, وہ جوان ہو رہا ہوتا ہے اور ہم بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو جوان ہوتے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ جوان اس لیے ہو رہا ہے کہ کل ہمیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر منو مٹی کے نیچے دفن کر آئے. ہم اس دوسرے پہلو کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا المیہ کیا ہے؟ المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم خوشیاں باہر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. باہر خوشیاں, سب سے پہلی بڑی غلطی ہم یہ آج تک کرتے رہے ہیں کہ ہم خوشیوں کو باہر ڈھونڈ رہے ہیں کہ فلاں کام ہو جائے, لاٹری نکل آئے بس عیش ہی عیش ہے, پھر بس یہ قرآن اندازی میں میرا نام آ جائے عیش ہی عیش ہے, وہ فلاں جاب مل جائے تو پھر عیش ہی عیش ہے. یہ ساری کی ساری خوشیوں کو باہر ڈھونڈنے والی باتیں ہیں. اور خوشیاں, جن لوگوں نے بھی خوشیوں کو پایا انہوں نے علل اعلان کہا کہ اس کائنات کے اندر اگر کوئی خوشی کسی کو مل سکتی ہے تو باہر نہیں, اس کا سرچشمہ انسان کے اپنے اندر ہے. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں, وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. وہ اندر ہی اندر ہے, تو ہم اسے باہر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. امام سیب وے نحو کے بہت بڑے امام ہوئے ہیں,
ایک دن وہ اپنا کھانا لے کر باہر جا رہے تھے اپنے کام پر، جہاں کہیں جاتے تھے، تو کھانا ساتھ لے لیا کپڑے کے اندر، جو ان کے نوٹس سے زندگی بھر کی یادداشتیں تھیں نا وہ بھی انہوں نے ساتھ اسی کپڑے کے اندر باندھ لی. چل پڑے، شاپروں کا زمانہ نہیں تھا، وہ چل پڑے. تو راستے میں کوئی کتا، کتے کو ان سے بھی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے سمیل کر دیا کہ اس کپڑے کے اندر کھانا موجود ہے. اس نے جھپٹا مارا، وہ چھین کر بھاگ کھڑا ہوا. اب ان کو فکر پڑ گئی، پریس کا زمانہ نہیں تھا، سارے نوٹس وغیرہ ہاتھ سے لکھے جاتے تھے. ان کو فکر پڑ گئی کہ بنے گا کیا اب میری تو ساری زندگی کی کمائی جا رہی ہے. کتا آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے، بھاگتے چلے جا رہے ہیں، بھاگتے چلے جا رہے ہیں. آگے سے کوئی مرد دانا مل گیا، کوئی مرد درویش مل گیا. اس نے کہا سیبوے کیا ہوا؟ کتا کھاؤ، کتا لے گیا جی، کپڑا لے گیا، کھانا لے گیا. وہ کتا کھانا لے گیا، پھر کیا ہوا؟ اور لے لینا اور کھا لینا. کتے کو بھی بھوک لگی ہوگی. کہتے بات کھانے کی نہیں ہے، مصیبت تو یہ ہے کہ میری زندگی بھر کا علم جو ہے وہ اس کے اندر ہے، وہ ساتھ لے گیا ہے. اس مرد دانا نے مسکرا کر کہا کہ سیبوے وہ کیا علم ہوا جس کو کتا چرا کر لے جائے؟ وہ کوئی ایسا علم پڑھو جس کو کوئی بھی نہ چرا سکے. میں اسی طرح کہہ رہا ہوں کہ وہ خوشیاں ہی کیا ہیں جن کا انحصار باہر کے حالات پر ہو. کوئی ایسی خوشی ڈھونڈیں جو باہر کے حالات کی محتاج نہ ہو. خوشیاں میری ہیں اور ایک تھرڈ پرسن اٹھ کر میری تعریف کرتا ہے، کلیپنگ کرتا ہے، تو سر سے لے کر پاؤں تک میں خوش ہو جاتا ہوں. اور ذرا سی وہ میری کو برائی بیان کرے تو میرے تن بدن کے اندر آگ لگ جائے. یہ خوشیاں ہیں کوئی جن کا انحصار دوسروں کے موڈ پر ہے، دوسروں کے رویے پر ہے. خوشیوں کے یہ پائیدار خوشیاں ہیں ہی نہیں ہیں. پائیدار خوشی وہی ہو سکتی ہے جس کا سرچشمہ باہر نہ ہو، بندے کے اندر ہو. جہاں مرضی قبر میں بھی چلا جائے وہاں بھی وہ ساتھ ہی جائے. تو پہلی غلطی تو ہم یہ کرتے رہے ہیں. دوسری غلطی ہم بہت بڑی یہ کرتے ہیں کہ ہم وقتی، عارضی، فانی، لمحاتی خوشیوں کو، وقتی طور والی خوشیاں جو ہے نا، ان کو بہت کوئی سمجھ کرنا، ان کو سر پہ سوار کر کر ان کے پیچھے دیوانہ وار بھاگنا شروع کر دیتے. حالانکہ یہ جو وقتی خوشیاں ہیں نا، عارضی خوشیاں، کوئی چیز کھانے پینے میں جتنی دیر کھا رہے ہیں اتنی دیر خوشی مل رہی ہے نا. کوئی اور راحت والی چیز جتنی دیر استعمال کر رہے ہیں اتنی دیر خوشی ہے. گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 5 منٹ، جتنی دیر بھی آپ یوز کر رہے ہیں وہ، یہ جو عارضی وقتی خوشیاں ہیں نا، دانش کے ترازو میں ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں. وزڈم کی نظر کے اندر ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنا زیادہ بندہ عارضی، فانی اور وقتی خوشیوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور ان کے اندر منہمک ہوتا ہے، اتنی ہی زیادہ اصلی اور حقیقی خوشیاں اس سے روٹتی چلی جاتی ہیں. یہی کچھ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. زندگی تو چل رہی ہے ساری عارضی اور وقتی خوشیوں پر، وقتی خوشیوں پر، چسکوں پر، سوادوں پر، ذائقوں پر، مزوں پر بس. اور جیسے جیسے جتنا ڈوبتے جاتے ہیں وقتی مزوں کے اندر، اتنی ہی اصلی اور جینین خوشیاں جو ہیں وہ ہم سے روٹتی چلی جاتی ہیں. ان عارضی خوشیوں کی حیثیت تو ایک نشے کی طرح ہے. جیسے نشہ ہیرون کا، اللہ نہ کرے کسی کو کوئی شکار ہے تو جیسے جب تک وہ لیتا ہے نشہ، اسے کو مزہ آ رہا ہے تو لے رہا ہے، لیکن وہ کتنی کی دیر کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کے نقصانات، تباہیاں، بربادیاں بھی سامنے آتی ہیں. یہی معاملہ ان خوشیوں کا ہے. اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دے دیجئے کہ آج ہمارے جسم کے ساتھ، ذہن کے ساتھ، روح کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، جتنی بیماریاں لیے ہم ڈاکٹروں کے گھروں کے طواف کر رہے ہیں، ان کے کلینکوں کے، وہ ساری کی ساری بیماریاں ان وقتی، عارضی، فانی، لمحی خوشیوں کا نتیجہ ہے. ان کے اندر حد سے بڑھ کر انہماک، دوسرے تیسرے درجے کی، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں دوسرے اور تیسرے درجے کی. اب آپ کہیں گے دوسرے تیسرے درجے کی یہ خوشیاں ہیں تو پھر پہلے درجے کی کون سی ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ خوشیوں کے خالق نے خوشیوں کے 3 درجے، 3 کیٹیگریز بنائی ہیں. ایک ہے اول درجے کی، ایک ہے دوم درجے کی، ایک ہے سوم، سیکنڈ تھرڈ، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. تھرڈ درجے کی وہ خوشیاں ہیں جن کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، کھانے پینے کے ساتھ ہے، چسکے کے ساتھ ہے، راحت کے ساتھ ہے. اسی والے کمرے میں بیٹھے راحت ملنی شروع ہوئی، یا گرمیوں کے اندر ہیٹر والے کمرے میں بیٹھے راحت ملی. اسی طرح کوئی اور لذیذ چیز کھا رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، کوئی اور چیز سونگھ رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے. یعنی جن کا تعلق ان حصوں کے ساتھ ہے نا، مادی جسم کے ساتھ ہے. یہ ہیں تیسرے اور آخری درجے کی خوشیاں کہ جو حیوان بھی جس کے اندر ہمارے ساتھ شریک ہے. اور اس کے بعد پھر اس سے اوپر دوسرا درجہ آتا ہے خوشیوں کا.
ان کو لذت وجدانی کہہ لیں، لذت ذہنی کہہ لیں، ان کو لذت جسمانی کہہ لیں، یہ جو پہلی میں نے بتائی نا تیسرے درجے کی، آخری درجے کی لذت جسمانی، اور وہ دوسرے درجے کی ہیں لذت وجدانی ذہنی۔ جس وقت کوئی کلیپنگ کر رہا ہوتا ہمارے لیے، پھولے نہیں سما رہے ہوتے ہم، وہ کیا ہے اس وقت کو کھانے پینے کو تھوڑا مل رہا ہے، بس کلیپنگ ہو رہی ہے، اخبار میں ہمارا نام چھپ گیا، کوئی اور ریڈیو ٹی وی کے اوپر آ گئے، قوم ہمیں دیکھ رہی ہے، اور یہ سوچ سوچ کر ہم پھولے نہیں سما رہے ہوتے، اس کو کہتے ہیں لذت وجدانی۔ شیر جنگل کا بادشاہ ہے مگر وہ امیجن نہیں کر سکتا اس خوشی کو، وہ نہیں سوچ سکتا کہ اگر 10,000 شیر میرے سامنے بیٹھے ہوں اور میں کوئی کرتب دکھا رہا ہوں، وہ سارے کلیپنگ کر رہے ہوں، اس کا ذہن ہی نہیں یہاں تک، وہ صرف تیسرے درجے کی لذت کو جانتا ہے، حیوانی درجے کی لذت کو، جو وہ ہمارے انسانوں میں سے بھی بہت سارے لوگ صرف اسی درجے کو جانتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اس سے اوپر اٹھ کر اس دوسرے درجے میں آتے ہیں، لذت وجدانی کے درجے میں، اور پھر کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جو ان سے اوپر اٹھ کر اول درجے کی جینوین لذت میں آتے ہیں، اس لذت کا نام ہے لذت روحانی یا لذت عرفانی، یا پھر لذت علامہ اقبال کی زبان میں لذت آشنائی، جنہوں نے کہا تھا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت